اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لبیک اسلامک چینل میں میری طرف سے جتنے بھی لسنر میرے ویورز ہیں سب کی خدمت میں بہت بہت السلام علیکم اور بہت ساری دعائیں۔ تو ابھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی جو ہے اس کو قرآن پاک میں بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے نا، جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو پتہ ہے آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے، اور اس کو پڑھنے سے حفاظت ہے، خیر ہے، رزق میں برکت ہے، جان و مال کی حفاظت ہے، دشمنوں سے حفاظت ہے، جادو سے حفاظت ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اسی طرح سورہ آل عمران کی آیتیں، تو یہ جو 33 آیات ہیں منزل میں، یہ ساری بڑی خاص ہیں، چن چن کے جو ایک جگہ جمع کی ہوئی ہیں۔ تو آیت الکرسی جو ہے نا اس کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے کرسی والی، اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے، کہ اسی کی حکومت ہے ساری دنیا پہ، زمین و آسمان پہ، اور اس کے اوپر اس کی دیکھ بھال کوئی بوجھ نہیں ہے، اور اللہ کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، اور اس کی سلطنت میں، اس کی حکومت میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ابھی اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے اور اوروں کو قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے اور نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں اس کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ اب دیکھیں، اسی کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں زمین اور آسمان، اور اسے بھاری نہیں اس کی نگہبانی، وہ ہے بلند بڑائی والا۔ تو یہ جو ہے نا ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما، یہ آپ اپنے کندھوں پہ یا اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے وقت جب آیت الکرسی پڑھیں تو اس کو آپ 19 دفعہ یا 7 دفعہ یا 11 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما، یعنی ہماری کسی بھی چیز کی جو نگہبانی ہے میرے رب پہ بھاری نہیں ہے۔ اور آپ بہت زیادہ پڑھا کریں وہو العلی العظیم، وہو العلی العظیم، وہو العلی العظیم، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ یہ آیت الکرسی جو ہے اصل جو اس کی باتیں ہیں نا وہ یہ ہیں، اس کو بہت پڑھا کریں وہو العلی العظیم، ان لفظوں میں بڑی طاقت ہے، اور ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس میں بڑی حفاظت ہے، یہ آپ نے کبھی نہیں بھولنا۔ جو آیت الکرسی ہے اس میں اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ اگر آپ سورہ آل عمران پہ جائیں گے تو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم میں بھی اسم اعظم ہے، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران میں یہ دونوں جوڑ کے آئے ہیں۔ آیت الکرسی جو ہے نا، جب اس کی اس لیے بھی خاص اہمیت ہے کہ ظاہر ہے یہ خاص چیز تھی، جبھی تو میرے اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کے لیے بلوایا آسمانوں کی سیر پہ، معراج کا واقعہ۔
دیدار کی طلب تھی اللہ کو، اور معراج کا تو بہانہ تھا، اور اصل تو ان کا کام اپنے محبوب کو بس بلانا تھا۔ تو اللہ نے ان کو بلا لیا اور ان کو اتنی عزت بخش دی، اور ان کو جنت، جہنم، اللہ نے بذات خود 1 to 1 ان سے ملاقات فرمائی، اور ان کو ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھائیں۔ اس وقت ان کو آیت الکرسی جو ہے وہ تحفتاً دی گئی، عرش کے بالکل نیچے والے حصے سے ان کو آیت الکرسی عنایت کی گئی، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے آخر تک۔ اس سے پہلے یہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ دیکھ لیں کہ بنی ہوئی 2500-3000 ہزار سال پہلے کی ہیں دنیا بنانے سے، لیکن دی کب؟ آخری نبی کو۔ اور دی کس طرح؟ وہ بھی معراج پہ بلا کے اسپیشل ان کو پیش کی گئی کہ یہ لے لو تحفے۔ تو یہ تحفے ہیں، تحفوں کی آپ کو پتہ ہے نا کتنی قدر ہوتی ہے، اور جو تحفہ اللہ نے دیا ہو، اور جو تحفہ اس نے اپنے رسول کو دیا ہو اور اپنے محبوب کو دیا ہو، اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ کیا ہم میں سے کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ ہماری سوچ بھی نہیں وہاں پہنچ سکتی۔ تو بس اس تحفے کی اتنی ہی قدر کریں جتنا کہ یہ قیمتی ہے، جتنی کہ عزت سے یہ دیا گیا ہے، اس حساب سے اس کی عزت کریں۔ آیت الکرسی کو بے حساب پڑھیں۔ اگر آپ 70 دفعہ اس کو نماز عصر کے بعد روز پڑھنے لگ جائیں نا، آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ اس میں اعظم ہے۔ کسی بڑے سے بڑی مشکل، کسی بڑے سے بڑی پریشانی میں آپ اس کو 70 دفعہ پڑھیں روزانہ، اللہ پاک آپ کا کام کر دے گا ضرور۔ اور اگر آپ جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کے اگر کوئی زیادہ مصروف ہے تو 70 دفعہ پڑھیں، ورنہ جب آپ عصر کی نماز ختم کریں کچھ نہیں اور پڑھنا، بس تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے۔ مقصد اس پہ گنتی کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ زبان نہ رکے پڑھنے سے، بس پڑھتے جائیں حتیٰ کہ مغرب کی اذان ہو جائے بغیر بولے۔ جب مؤذن اذان دے سنیں، اذان کا جواب دیں، اور اپنے 3 فرض پڑھیں بغیر کس سے بات کیے۔ اور فرضوں کے بعد جو دعا کرتے ہیں نا، تو سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے اپنے مقصد کی دعا کریں۔ آپ کو ہو سکتا ہے ایک ہی جمعہ پڑھنے سے کام ہو جائے، یا 2 3 4 جمعے پڑھنے سے ہو جائے، کام آپ کا انشاءاللہ رکنے والا نہیں ہوگا آیت الکرسی کے ساتھ۔ آپ میری بات کا یقین کریں۔ اور جو آمن الرسول ہوئے اس کو بھی کوشش کریں 7 دفعہ پڑھا، صبح 7 دفعہ شام پڑھیں، اور پھر ہر نماز کے بعد بھی پڑھا کریں، کیونکہ جس چیز کا اتنا بڑا پھل ہے، جس کا اتنا بڑا انعام ہے، اس کو پھر چھوڑنے کا تو کوئی تک ہی نہیں نا بنتا۔ اللہ رحم کرے، کیوں چھوڑیں ہم؟ پڑھا کریں، اللہ پاک آپ کو اس کا بہت اجر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ نے فرمایا کہ جادو کے علاج کے لیے بھی عمل آیت الکرسی بہت اچھا ہے۔ آیت الکرسی یہ اس طرح پڑھیں کہ درود شریف 3 بار، سورۃ فاتحہ 3 بار، آیت الکرسی 3 بار، اور سورہ اخلاص 3 بار، سورہ فلق 3 بار، سورہ ناس 3 بار، پھر 3 دفعہ درود شریف، اور پھر فجر، ظہر، عشاء کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیں۔ یہ دم مریض پر بھی جو بیمار ہے اس پہ کر سکتے ہیں، اور جس پہ جادو ہے اس کو کر سکتے ہیں، اور پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ کچھ جو علماء دین انہوں نے کہا ہے کہ سورہ کافرون جو ہے نا وہ بھی 7 پڑھیں، یعنی چاروں کل پڑھیں تو اور بھی اچھا ہے۔ اللہ کا ذکر ہی ہے نا، جتنا بھی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور کئی کہتے ہیں کہ 7 بار آیت الکرسی اور 3 دفعہ باقی یہ ساری صورتیں پڑھیں، اور آسمان کی طرف باہر نکل کے پھونک مارے، دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبولیت فرمائے گا، اور آپ کو پریشانیوں سے نجات جو ہے وہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ جب سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور آیت جو ہے نا شاہد اللہ سے قل اللہم مالک الملک کی سے بغیر حساب تک عرش سے معلق ہو کر آئی، تو عرش سے معلق ہو کر فریاد کی
تو عرش نے معلق ہو کر فریاد کی، کیا آپ ہم کو ایسی قوم پر نازل فرما رہے ہیں جو گناہوں کا ارتکاب کریں گے؟ ارشاد ہوا، قسم ہے میری عزت و جلال اور ارتفاع مکان کی کہ جو لوگ ہر نماز فرض کے بعد تمہاری تلاوت کریں گے ہم اس کی مغفرت فرمائیں گے اور جنت الفردوس میں جگہ دیں گے، اور ہر روز 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، اور اس کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی، اور اس کا ادنا درجہ مغفرت ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ کیا اس کی فضیلت ہے۔ یہ دیکھیں، جب یہ پہلے الحمد شریف اتری پوری آمین تک، پھر آیت الکرسی آئی هو العلی العظیم تک، پھر آل عمران والی آئی شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائم بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ سورہ آل عمران کی 18ویں 19ویں آیت ہے۔ اور اس کے بعد قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہاں تک جب یہ نازل ہوئی تھی نا تو ان آیات نے عرش سے معلق ہو کر فریاد کی تھی۔ اب آپ غور کریں کہ یہ کتنی اعلیٰ پائے کا ہے سارا کچھ۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ جو ہے نا سورہ توبہ کی، اور حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 128 اور 129 آیت ہے۔ میں پوری سنا دیتی ہوں، چلیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ جو ہے نا بزرگان دین کا کہنا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بزرگان دین کا کہنا ہے کہ جو کوئی یہ سانس کو درود شریف پڑھنے کے بعد اندر روک لے، لمبا سانس کھینچ کے، اور 5 دفعہ یہ پڑھے 128 129 لقد جاء سے عرش العظیم تک، اور پھر سانس لے باہر نکال دے، 5 دفعہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھے، اور پھر آسمان پہ باہر نکل کے دعا مانگ کے پھونک مارے تو اللہ رب العزت اس کو 5 خوشخبریاں عطا فرمائے گا۔ اب ہم میں سے کوئی ہے جس کو خوشخبریاں نہیں چاہیے؟ کوئی ہے جس کو خوشخبریاں نہیں چاہیے؟ ہم میں سے تو ہر بندے کو خوشخبریاں ہر پل چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہر منٹ عطا فرما۔ تو پھر یوں کیا کریں کہ آپ یہ پڑھا کریں، اس کو بھی ایک تو اس میں پڑھا کریں ساتھ ملا کے، یہ سارا ایک ہی ہے، اور دوسرا اس کو الگ سے بھی پڑھا کریں۔ یہ 5 دفعہ پڑھ کے سانس روک کے آسمان پہ دم کر دیا تو آپ کو پریکٹس ہو جائے گی، پھر آپ تو 5 سے زیادہ دفعہ بھی پڑھ سکیں گے، لیکن کم از کم 5 ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے حضرت ابو دردہ والی دعا بھی پڑھنی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی ٹوٹل؟ 1 2 3 4 5 اور 6 چیزیں ہیں۔ کیا مشکل ہے پڑھنا؟ یہ آپ 4-5 دن پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ زیادہ تر چیزیں تو وہی ہیں جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، اور ہمارے ذکر کے گروپ والوں کو تو یہ پوری مل چکی ہوئی ہے، اور ان کو تو سب کو ماشاءاللہ زبانی یاد ہوگی کیونکہ ان کو کتابیں پرنٹ والی مل چکی ہیں۔ اب آپ لوگ، مجھے یہ مشکل ہے نا، ورنہ میں تو آپ لوگوں کو بھی پرنٹ کروا کے دے دوں، ساری ثواب ہی ہوگا، صدقہ جاریہ ہے، لیکن اب یہ میرے لیے مشکل ہے نا۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی نے دینی ہو کتابیں تو وہ کہے مجھے 20 چاہیے، 30 چاہیے، 15 چاہیے، 2 چاہیے، 5 چاہیے، وہ میرے گھر سے لے لے تو میں اس کو
دے سکتے ہو، یہ نہیں کہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو ہے نا حضرت ابو درداء والی دعا، یہ پڑھنے سے کوئی حادثہ نہیں کبھی ہو سکتا۔ سڑک پہ جائیں، ہوا میں اڑیں، گھر مال کی بات ہو، جان کی بات ہو، عزت کی بات ہو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی اس کو پڑھے گا اس پہ کبھی آفت مصیبت نہیں آئے۔ اور ایک دفعہ کسی نے حضرت ابو درداء کو کہا، ابو درداء تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں میرے گھر میں آگ نہیں لگ سکتی۔ دوسرا بندہ دوڑا آیا، ابو درداء آپ کے آگ لگ گئی ہے، انہوں نے فرمایا نہیں میرے گھر میں آگ نہیں لگ سکتی۔ تیسرا بندے نے بھی آ کے یہی کہا۔ چوتھا دوڑا آیا، اس نے کہا نہیں، آگ نے ارد گرد کے سارے گھر بھسم کر دیے، لیکن جب وہ آگ آپ کے گھر کے قریب پہنچی تو وہ اللہ کے حکم سے بجھ گئی، آپ کے گھر کو کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا مجھے فکر ہی نہیں تھا، کیونکہ نبی کریم نے خود کہا اپنی زبان سے، تو پھر میں نے یہ پڑھنی شروع کی، پھر میں نے آگے حدیث ان کی بتائی ہے کہ جو کوئی یہ پڑھے گا اس کو کوئی ناگہانی آفت مصیبت نہیں آئے گی کبھی بھی، سوائے موت کے، اس کا تو ایک وقت مقرر ہے نا، تو آگ لگ ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے یہ پڑھا کریں۔ آپ یقین کریں کہ اگر فلائنگ والے پائلٹس جو ہیں ان کی فیملیاں یہ پڑھیں تو اس کو کچھ نہیں ہو سکتا، جہاز میں بیٹھنے والوں کو بھی، اور اللہ نگہبان ہو رہتی دنیا تک، اور فلائنگ کرنے والوں کو بھی۔ میں نے تو دعا کرنی ہے سب کے لیے، کیونکہ میں تو جہاز گزرتا ہے تو پھونکیں مارتی ہوں، چونکہ میرا میاں، میرا بیٹا، میرا بہنوئی سارے اس فیلڈ میں ہیں، تو میری تو جان بھی ہر وقت دھڑتی رہے گی اس کام کے لیے۔ اللہ سب کا بھلا کرے، سڑکوں والے کا بھلا، جو گھر میں بیٹھے ان کا بھلا، جو ہوا میں اڑ رہے ہیں ان کا بھلا، جو پانی میں جا رہے ہیں ان کا بھلا، اللہ پاک سب کی حفاظت کرے۔ تو یہ پڑھنا چاہیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو کوئی رات کو سوتے اس کو پڑھے گا تو وہ شیطان اور چور کے نقصان ضرر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سپرد فرمائی ہوئی تھی۔ ایک شب ایک آنے والا آیا، غلہ بھرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا میں تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، سخت حاجت مند ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے جھوٹ بول رہا ہے وہ پھر آئے گا۔ تو ظاہری بات ہے ان کی بات تو سچی تھی۔ ابو ہریرہ پھر انتظار کرنے لگ گئے، وہ کہتے پھر وہ آیا، پھر وہی کام کیا، پھر میں نے اس کو پکڑا، اس نے پھر وہی کہا۔ میں لمبا نہیں کرنا چاہتی نا۔ صبح پھر آپ نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا ہوا، میں نے پھر بتایا کہ اس نے یہ کہا ہے، اس نے کہا وہ جھوٹ بول رہا ہے پھر آئے گا۔ وہ تیسری دفعہ پھر آیا، پھر یہی کہانی دہرائی گئی۔ آپ نے پھر پوچھا، میں نے پھر وہی بتایا کہ وہ یہ رو پیٹ رہا تھا کہ میں عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا، اس دفعہ مجھے آخری دفعہ معاف کر دو۔ تو آپ نے فرمایا پھر آئے گا۔ تو وہ پھر جب آیا نا تو وہ کہہ رہے میں نے اس کو کہا آج میں تمہیں ضرور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دے۔ وہ یہ ہے کہ تم جب سونے کا ارادہ کرو بستر پر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ جب صبح ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا ابو ہریرہ؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ بڑا ہی جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ان 3 راتوں میں تمہارا مخاطب کون تھا؟ تو میں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، یعنی ابلیس۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت اور سختی کے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی فرمائے گا، اس سے مصیبت کو اپنے فضل و کرم کے صدقے دور فرما دے گا۔ اگر کسی جگہ یا مکان پر جنات کا بسیرا ہو تو وہاں سے ان کو خارج کرنے کے لیے آیت الکرسی کا 41 یوم میں 4100 دفعہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ اب وہ سب لوگ غور سے سن لیں
جن کو پتہ ہے کہ ان کے گھر میں جنات ہیں اور ان پہ خود پہ بھی ان کا اثر آتا ہے اور مصیبتیں پریشانی آتی ہیں، 41 دن میں 4100 دفعہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعداد پوری ہوتے ہی جنات چلے جائیں گے۔ اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں، سورہ رحمان جو ہے نا، اس کو بھی کوئی آٹو پہ لگا کے نا کوئی لے لیں، جس میں آپ ایک USB لگا دیں اور وہ پلے کرتا رہے اس کو بار 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 بار۔ وہ اگر آپ دودھ کسی برتن میں رکھ کے چھت پہ رکھ دیں ننگا پیالی میں ڈال کے، اور پاس وہ کہیں چلا دیں جس کی آواز چھت تک جائے، تو بھی جنات جو ہیں وہ چلے جائیں گے 2-4 دن میں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ میں نے اپنے کہیں عزیزوں میں دیکھا ہوا بھی ہے۔ جو کوئی یہ چاہے کہ وہ چشم خلائق میں بلند مرتبہ ہو جائے، لوگوں کی نظروں میں معزز اور محترم ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ ہر ماہ چاند کے مہینے کی پہلی اتوار، یعنی ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ہوگی اتوار، نصف شب کے وقت اٹھے، غسل وضو کر کے قبلہ رخ ہو کے مصلی پر بیٹھ کے 102 مرتبہ اس طرح سے آیت الکرسی پڑھے کہ اول و آخر دروشی پڑھے، بفضل باری تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں بلند مرتبہ بن جائے گا اور لوگ عزت و احترام سے پیش آئیں گے۔ جو انتقال شدہ والدین کی بخشش اور مغفرت کے لیے آیت الکرسی کو 100 مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب والدین کو بخشے گا، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو بہت فائدہ دیں گے۔ تو اگر کوئی پورے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو ہی بخش دے گا تو پھر دیکھیں کتنا ثواب ہوگا آپ کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، اور پوری امت کے لیے جو چلے گئے ہیں ان کے لیے کتنا فائدہ ہوگا۔ تو اگر آپ کو آج کا میرا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو آپ پلیز لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کا بٹن دبا دیں، اور اس کو ضرور کچھ لوگوں کو شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ بات آگے سے آگے جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سامان بن جائے۔ اور میں تو اپنا فرض پورا کر رہی ہوں کہ میں یہ آپ لوگوں کو بھیج دوں، تو میں نے تو ایک کوشش کر لی، اللہ قبول کرے، میرے دل میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کچھ لالچ نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو انشاءاللہ قبول کرے گا۔ میری کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ میری کوتاہی کو معاف فرمائے گا، لیکن اگر آپ اس کو آگے بھیجیں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ہوگا، وہ آگے بھیجے گا، ایک چین بن جائے گی، سب کو ثواب ہوتا جائے گا۔ تو کل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسم یا لطیفوں کے ساتھ کیا پڑھنا چاہیے، آیات کس مقصد کے لیے کیا، اور جس سے فٹافٹ کام ہوگا نا، کل انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرا سارا میں نے سوچا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ میں نے خود وہ کیا ہوا ہے، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو انشاءاللہ کل بتاؤں گی زندہ رہی تو اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیجیے۔ اللہم لبیک اسلامک چینل میں خدا حافظ۔